میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیض رحمان صاحب، جو کہ سینئر صحافی اور واشنگٹن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا. اب سب سے پہلے تو نیچرلی آپ امریکہ کے اندر ہیں، اوبیسلی آپ کو بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو وہاں پر ہم سے بہت بہتر مل رہی ہوگی. تو بز کیا ہے؟ سیکنڈ راؤنڈ از آن دا کارڈز، بٹ ابھی کوئی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی، جو لوکیشن ہے کہاں پر ہوگا، وینیو، وہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جی منیب، بہت بہت شکریہ. اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے ایک میرا اندازہ، میرا تجزیہ اور میری خواہش، معصوم خواہش بھی سمجھ لیجیے، میں یہ چاہتا ہوں ظاہر ہے اسلام آبادی دوبارہ ہو، اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ایک لاجیکل ایک وینیو دوبارہ اسی کو ہونا چاہیے. اگر اس میں صرف ایک کوئی امر مانے ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ واشنگٹن سے چونکہ جنیوا قریب ہے، ایک 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے، تو پرابلی اس وجہ سے اگر شاید کوئی چیزیں ری ارینج ہوں، لیکن اٹس موسٹ لائکلی مجھے یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد دو. اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیا بز ہے، کیا ہے، تو دیکھیے اس وقت ظاہر ہے کہ امریکہ میں امریکی عوام خود تقریباً اوور 60% امریکی عوام اکراس دا بورڈ اس جنگ کے خلاف ہیں، اور پھر بہت سے نیوٹرل ہیں. 60% کہنے اب یہ نہیں ہے کہ 40% دے آر پرو وار، اس میں سے بہت سے لوگ سے ہیں جن کا کوئی کامنٹس نہیں. 70% سے زیادہ یوتھ جو ہے یہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. اور اب بہت زیادہ ایک جو ریپبلکن پارٹی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اقلیت ہے، اس کے ووٹر 52%، وہ بھی اب اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. یہ ڈر ہے اس وقت پوری ریپبلکن پارٹی کو کہ یہ جو ایک منفی جذبات ابھر رہے ہیں جنگ کے خلاف، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی ایک بلو ویو کہا جاتا ہے اسے، ڈیموکریٹس کو بلو اور ریپبلکنس کو ریڈ، تو ایک بلو ویو کہیں پورا ہی ان کا صفایا نہ کر دے اور آئندہ کئی برسوں تک ریپبلکن پارٹی اقتدار بنائے. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا اس کا سبب ظاہر ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ کو کی پالیسی کو اور ان کی مخصوص شخصیت کو سمجھتے ہیں. اور ایک بہت بڑا جو سانحہ ہو گیا، جو سانحہ ہی کہوں گا اس کو، کہ انہوں نے جو پوپ پر اٹیک کیا ہے. یہاں 66 ملین کیتھولکس امریکہ میں رہتے ہیں، آلموسٹ 25% یہاں کی آبادی کیتھولک ہے. اس میں بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشینز اہم عہدوں پر یہاں پر موجود ہیں. تو ان کے خلاف اس طرح سے ان ہارش الفاظ میں پوپ کے خلاف، جن کو آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ پیٹر کا نائب اور حضرت عیسیٰ کا ان کو نائب سمجھ کر یہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو ایک انفیلیبل یعنی ایک معصوم شخصیت سمجھا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں جب صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا اور پھر اپنے آپ کو ایک حضرت عیسیٰ بنا کے جو بھی پیش کیا تصویر میں، تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس سے شاید کچھ اثر پڑے مذاکرات پر بھی، اس سے شاید کچھ جو ایک اعصابی جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں، کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، کس کے اعصاب زیادہ توانا ہیں. تو یہاں پر امریکہ کی پوزیشن، خود ٹرمپ صاحب کی اپنی جو لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو ان کی حیثیت جو وہ اپنی کھو رہے ہیں، تو اس سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے. اچھا، لیکن میں یقین ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. جی، یہ جو اوبیسلی ایک تھوڑا سا امریکن ایک سینٹیمنٹ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے نا. ایک پریزیڈنٹ وہ کبھی پوپ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کر دیتے ہیں، کیا وہ ایران کے بارے میں رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں ڈیل کرنے کے لیے اور وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں سب کچھ، بٹ ہاؤ ڈیسپریٹ از دی امریکن پریزیڈنٹ ہمسیلف، جو آپ کے نزدیک، کیونکہ مڈ ٹرمز بھی ہیں جسٹ راؤنڈ دا کارنر اور اسی سال ہیں، سے اگر وہ ہاؤس میں یا سینٹ میں کچھ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ تو لیم ڈاک بن جاتا ہے اگر میجورٹی آپ لوز کر جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈیسپریٹ از دا پریزیڈنٹ ہمسیلف؟ بہت، دیکھیے ان کا بہت بڑا ذاتی خطرہ ہے منیب. یہ جو ان کی تو لیگیسی تو ایک طرف ہے، پریزیڈنشل لیگیسی جو ہوگی ان کی. دیکھیے اگر یہ لیم ڈک نہیں بلکہ یہ امپیچ ہوں گے، اگر ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان میں جیت جائیں گے، اور موسٹ لائکلی جیت جائیں گے کیونکہ ایک بہت تھن ریزر مارجن سے اس وقت ریپبلکنز کی اکثریت ہے وہاں پر، ایک 2-3 سے زیادہ نہیں ہے ممبرز آف کانگریس. تو اگر، اور موسٹ لائکلی اٹس گونا ہیپن، اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ نہیں بلکہ تیسری بار امپیچ ہوں گے. تو آپ جسٹ امیجن کہ ان کی کیا لگے، تاریخ میں پہلے امریکی صدر جو کہ آلریڈی 2 دفعہ امپیچ ہو چکے ہیں، تیسری دفعہ ہوں گے. اچھا، اس دفعہ پھر ایک اور قدم آگے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اگر سینٹ میں بھی اگر ان کی اکثریت آ جاتی ہے ڈیموکریٹس کی، یا
ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی میں ان کی اس ایران پالیسیز کی وجہ سے کوئی ریوالٹ ہوتا ہے، کیا یہ جو پوپ کے ساتھ جو ان کے ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی ریوالٹ ہوتا ہے، تو خود ریپبلکن سینیٹرز ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر ان کو ریموو کر سکتے ہیں. یعنی یہاں کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ جو امپیچمنٹ ہے، ایکچولی آپ بڑے زبردست قانون ہیں، تو امپیچمنٹ ایکچولی وہ فرد جرم ہوتی ہے، آرٹیکلز آف امپیچمنٹ، اور پھر ان کی بیسس پر اگر وہ منظور ہو جائیں ایوان نمائندگان میں تو ان کی بیسس پر پھر سینٹ میں ٹرائل چلتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، انڈائٹمنٹ ہے پوری. جی ہاں. تو وہ انڈائٹمنٹ تو ہو گئی اگر امپیچ ہو گیا، اس کے بعد انڈائٹمنٹ کے بعد پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا، اور پھر وہ اکثریت کا مسئلہ ہوتا ہے پارٹی لائن پر. اگر وہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہو گئی، 60 ممبرز ہو گئے، تو ان کو پھر کنوکٹ کر کے ریموو کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ذاتی بہت بڑا خطرہ ان کو موجود ہے، یہ چاہتے ہیں اس سے نکلیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے. مجھے یقین ہے یہ ایک متنازع بیان بھی ہے، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ خود رسپانسبل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے یہ جنگ ہو. ان کو فرد واحد جو اس کا رسپانسبل ہے وہ نیتن یاہو ہے. 11 فروری کو جو سچویشن روم میں جو کہ مختص ہے صرف اور صرف وار کیبنٹ اور پریزیڈنٹ کے لیے، وہاں ایک فورن لیڈر نے آ کے 90 منٹ کی پریزنٹیشن دی تھی، اور اس پریزنٹیشن میں ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ صرف ایک 2-3 دن میں فارغ ہو جائیں گے اور ہمارا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. وہاں لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہم، اور ان کو پوری ایک سرولنس دکھائی گئی تھی کہ دیکھیے اس دن میٹنگ ہو رہی ہے وہاں سپریم لیڈر کے ساتھ، اور پوری ہمارا ٹارگٹ وی آر لاکڈ اینڈ ریڈی، اور اس کے بعد سب پورا گیم ہمارے ساتھ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ اب 40 دن سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے آپشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی ایز وی سپیک آج کے دن آپ کو پتہ ہی ہے کوئی مذاکرات واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، آپ ہی کے شہر میں ہو رہے ہیں. obviously Israeli side is I think being led by the ambassador, but how do you see that coming out? اس کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کیا چانسز ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے منیب، یہ بھی اسی دباؤ اور اسی سچویشن کا یہ جو ایک دباؤ، جو ایک غبار اٹھا ہوا ہے ان کے واشنگٹن میں، ان کے ارد گرد، یہ اسی کا نتیجہ ہے. کبھی یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیل اور لبنان آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں ایک تھرڈ پلیس پر. تو یہ بھی اسی پریشر کا، اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ بہرحال اب دنیا چاہتی ہے. دیکھیے خود اب فرانس کے صدر نے جب بات کی ابھی کل ان سے، ٹرمپ سے بھی اور ایرانین پریزیڈنٹ سے بھی، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ سیز فائر میں لیبنان کو 100% شامل ہونا چاہیے. اور پھر نیتن یاہو سے بھی انہوں نے فون پہ بات کی کہ آپ یہ انیکسیپٹیبل ہے. اور ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آپ کے ناظرین کو شاید معلوم ہو کہ اٹلی نے آج اپنا جو ڈیفنس پیکٹ ہے، جو دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ، بڑا مخصوص دفاعی معاہدہ، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو اور پھر ہنگری کا جو الیکشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایک واحد شخصیت تھی، واحد حکمراں تھا پورے یورپ میں، جو ان سے نیتن یاہو سے سمپیتھیٹک تھا، کچھ ہمدردی تھی اس کو، وہ بھی جا چکا ہے. تو یہ پوری اوور آل اس وقت ری الائنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جیسے یہ جنگ باقاعدہ بند ہوگی، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا خطہ تو بہت زیادہ ایک نیا خطہ بن کے ابھرے گا، اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان وڈ بی ویری پاورفل ریجنل پلیئر. اور اس کے علاوہ جو جی سی سی میں آپ دیکھیں گے ری الائنمنٹس، جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، بلنٹلی اسپیکنگ ناٹ ویری قابل رشک. وہ لوگ چائنا جا رہے ہیں، انڈیا سے ان کی زیادہ سلسلہ جنبانی بڑھ چکا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ظاہر ہے یہاں جو نیگوشیشنز لیبنان اور اسرائیل میں ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.